ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم انتہائی قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت کے فضل و احسان سے ہم یہاں اللہ کے گھر میں جمع ہیں اور ایک نہایت ہی پاکیزہ مجلس میں نہایت ہی عمدہ کام کے لیے ہم جمع ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب لوگ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار، ان کا ذکر خیر ہم نے شروع کیا ہوا ہے۔ ابو بکر و عمر و عثمان و علی رضی اللہ عنہم، اسی طرح سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ، سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہما، ان سب کے بارے میں ہم بیان کر چکے ہیں اور آپ حضرات سماعت فرما چکے ہیں۔ اور آج جس ہستی کا ہم ذکر خیر کرنا چاہتے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے دل کے ٹکڑے سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہما۔ بعض لوگ ہمارے بارے میں یہ غلط فہمی لے کے پھرتے ہیں کہ شاید ہم اہل بیت سے محبت نہیں کرتے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں سے محبت نہیں کرتے۔ پہلے بھی ہم علی الاعلان کئی دفعہ یہ بات آپ کے سامنے بتا چکے ہیں کہ ہمارے ایمان کا لازمی جز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان رشتہ داروں سے محبت کرنا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان نہیں لایا، اس کا چاہے کوئی بھی رشتہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہمارا نہ تو اس سے ایمان جاتا ہے نہ ہمارے عقیدے کا معاملہ ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رشتہ دار مسلمان ہو گئے، آپ پر ایمان لے آئے، ان کا احترام کرنا ہمارے مذہب میں فرض اور لازم ہے۔ ان کا احترام کیے بغیر کسی کا ایمان اللہ رب العزت کے ہاں قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ ان سے عقیدت و محبت رکھنا ہمارے دین کی اساس اور بنیاد ہے، اور اس کے پیچھے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا تذکرہ جزوی طور پر ان کے بڑے بھائی سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے تذکرے میں آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ انسان اگر غور کرے، تھوڑا سا اس حوالے سے سوچے کہ کون ہیں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، وہ ہستی جو اس کائنات میں مخلوقات میں سے سب سے افضل اور اعلیٰ ہے، خاتم النبیین والمرسلین ہے، جو اللہ رب العزت کے آخری رسول اور نبی ہیں، اور جن کی نبوت اور رسالت پوری دنیا کے لیے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور جو رحمت للعالمین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ۔ والدین کی بات کریں تو نجیب الطرفین ہیں۔ نجیب الطرفین یعنی ہر طرف سے، ماں کی طرف سے بھی باپ کی طرف سے بھی اعلیٰ نسب والا، اس کو نجیب الطرفین کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ، ان کا جو خاندان ہے، ان کی والدہ ماجدہ ہے، ان کے والد گرامی ہیں، یہ جو خاندان ہے یہ مقدس اور پاکیزہ خاندان، اس سے بڑھ کر کس کا عالی نسب ہوگا، کس کا اچھا خاندان ہوگا۔ قریشی ہیں، ہاشمی ہیں، والدہ کی طرف سے بھی والد کی طرف سے بھی۔ والدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا۔ یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی الہی سے فرمایا کہ میری یہ بیٹی جو ہے سیدۃ النساء اہل الجنہ، یہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، جنتی عورتوں کی سردار والدہ ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہیں، جو انہیں دکھ دے گا وہ حقیقت میں مجھے دکھ دے گا۔ ان کو تکلیف دینا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کے مترادف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے بطن سے پیدا ہوئے ہیں، ان کے بیٹے ہیں، اور ان کے والد گرامی سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، ان کی شان بھی آپ سماعت فرما چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی جو نسبت ہے اور ان کے اسلام کے لیے جو کارنامے ہیں، ان کی بہادری اور شجاعت جو ہے وہ ہماری تاریخ کا سنہری باب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے سے ایسی نسبت دی ہے، فرمایا کہ انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے بھائی جس طرح ہارون علیہ السلام، جس طرح موسیٰ کا ہارون علیہ السلام سے تعلق تھا، اس طرح میرا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علی سے تعلق ہے۔ اپنا تعلق علی رضی اللہ عنہ کے سامنے ظاہر کیا، ان کی دلجوئی کے لیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں غزوے سے پیچھے چھوڑ کے جا رہے تھے مدینے میں کہ علی آپ نے مدینے میں رہنا ہے، ہم غزوہ کر کے آتے، تو علی رضی اللہ عنہ نے اس بات پر دکھ کا اظہار کیا کہ آپ تو لڑنے کے لیے میدان میں جا رہے ہیں تو مجھے بچوں اور عورتوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے اپنا تعلق ظاہر کر کے ان کی دلجوئی فرمائی کہ میرا آپ سے بڑا قریبی تعلق ہے، مجھے آپ سے بہت محبت ہے۔ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ، ان کے فضائل تو بے شمار ہیں، چوتھے خلیفہ راشد ہیں مسلمانوں کے، ان کے بیٹے ہیں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ، اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ چھوٹے بھائی ہیں امیر المؤمنین سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہما۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہما بھی ابو بکر و عمر و عثمان اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بعد پانچویں خلیفہ ہیں مسلمانوں۔ خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین حسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما، ان کے چھوٹے بھائی ہیں
حسن رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں بھی ان کی شان اور مقام آپ سماعت فرما چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے۔ اللہ رب العزت اس کی وجہ سے امت کے دو عظیم الشان گروہوں میں اختلاف ختم کروائے گا۔ اس سردار بھائی حسن رضی اللہ عنہ کے چھوٹے بھائی سیدنا حسین رضی اللہ عنہ، آپ اندازہ کریں کہ جس کے نواسے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ہاتھوں میں پرورش پاتے، بچپن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں گزرا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں گزرا ہے، اور پھر اہل جنت کی عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس ان کا بچپن گزرا ہے، ان کے ہاتھوں تربیت ہوئی ہے، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ جو ان کے والد گرامی ہیں ان کے ہاتھوں ان کی تربیت ہوئی ہے، اور سب سے بڑھ کر سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہما جو بڑے بھائی ہیں ان کے ساتھ زیادہ عرصہ گزرا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے، ابھی چھوٹے ہیں، چھوٹی عمر ہے، اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا جو والدہ ہیں وہ بھی فوت ہو گئیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے کچھ عرصہ بعد۔ اس کے بعد سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے زیر تربیت رہے، لیکن سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی اس دار فانی کو چھوڑ گئے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ ان کے پاس بھی ان کی تربیت ہوئی، اور اس کے بعد پھر اپنے بڑے بھائی سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے زیر تربیت رہے، اور سیدنا حسن رضی اللہ عنہ اتنے متحمل مزاج، اتنے دور اندیش، اور اتنے ماحول کو سمجھنے والے اور حکمت کے پیکر تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس حکمت کی وجہ سے ان کو فرمایا یہ میرا بیٹا سردار ہے۔ سردار، اس سردار کی زیر تربیت رہنے والے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ، آج لوگوں نے ان کے بارے میں بڑی بڑی باتیں گھاڑ لی ہیں۔ کس کے بارے میں نہیں گھڑی گئی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی لوگوں نے جھوٹ گھڑے، کچھ نے آپ کی مخالفت میں اور کچھ نے آپ کی محبت میں۔ ایسے بھی بدبخت تھے، ایک تو دشمن تھے، وہ تو جھوٹ گھڑ کر آپ کو بدنام کرنا چاہتے تھے، لیکن دوسرے ایسے بدبخت تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں غلو کرتے ہوئے آپ کے بارے میں جھوٹ گھڑے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس کی تنبیہ فرمائی تھی کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ یہ حدیث بہت سے صحابہ کرام سے مروی ہے، درجنوں صحابہ کرام سے، جن میں سے سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے بھی بیان کیا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر جھوٹ باندھتا ہے، جان بوجھ کر میری طرف ایسی بات منسوب کرتا ہے جو میں نے نہیں کی ہے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم سمجھے۔ تو کچھ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جھوٹ گھڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیے، اسی طرح دیگر لوگوں کے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شان میں غلو کرتے ہوئے لوگوں نے ایسی ایسی روایتیں گھڑیں، ایسی ایسی باتیں ان کی طرف منسوب کی کہ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ ایک مسلمان ایسا سوچ بھی کیسے سکتا ہے۔ الوہیت کے تک کے دعوے کیے گئے۔ اسی طرح سیدنا حسین رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں بھی لوگوں نے بہت جھوٹ گھڑے، کچھ نے مخالفت میں، اور اکثریت جو مسلمانوں کی اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے، انہوں نے محبت میں غلو کرتے ہوئے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو ایسا بنا کر پیش کیا ہے کہ اسلام کی تعلیمات کے متصادم نظر آتا ہے۔ ان کی شان میں اتنا غلو کر دیا، حالانکہ قرآن کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح فرامین وہ آپ کی شان کے بارے میں بہت کافی ہیں۔ ہمیں کچھ اور نہیں چاہیے جب ہمارے پاس اللہ رب العزت کا کلام ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں ان کی شان میں، جو بالکل ثابت ہیں، بالکل روشن ہیں ہماری رہنمائی کے لیے، پھر ہمیں کوئی ضرورت نہیں کہ ہم جھوٹ سنیں یا جھوٹ گھڑیں ان کی شان کے لیے، یا جھوٹ بیان کریں ان کی شان کے لیے۔
ان کی شان اور کچھ نہ بھی ہوتی تو جو باتیں میں نے عرض کی ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا تعلق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی سے ان کا تعلق، آپ کے پیارے داماد سے، آپ کے چچا زاد سے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے ان کا تعلق، یہی ان کی شان کے لیے کافی تھا کہ ایمان بھی لائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ کی خاص رشتہ داری بھی تھی۔ اس سے بڑی اور کیا کسی شخص کی خوبی ہو سکتی ہے اور اس کی خوش قسمتی ہو سکتی ہے؟ کسی انسان کے بس میں نہیں کہ وہ کسی خاندان میں پیدا ہو جائے، یہ تو اللہ رب العزت کی تقسیم ہے، یہ اللہ رب العزت کے فیصلے ہیں۔ کتنی خوش قسمتی ہے کہ ایسے عالی خاندان میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں پیدا ہوئے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ، اتنی شان ہی کافی تھی۔ لیکن ان کے بارے میں اور بھی فضائل ثابت ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، جامع ترمذی میں، سنن ابی داؤد میں، مسند احمد میں، حدیث کی دیگر کتابوں میں ان کے فضائل بکھرے ہوئے ہیں۔ ایک مسلمان جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھتا ہے، آپ کے فرامین کا مطالعہ کرتا ہے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی محبت سے لبریز ہو جاتا ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں ایک شخص مسلمان ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت رکھتا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مانتا ہو، اور اس کے بعد وہ آپ کے نواسا سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں اپنے دل میں بغض پال لے، ان سے نفرت کرے یا ان کے فضائل کو ماننے سے انکار کرے۔ ایسا شخص بدبخت، وہ فاسق، منافق ہو سکتا ہے، وہ مومن نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایمان کا لازمی تقاضا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اور آپ کی محبت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی محبت سے مشروط ہے۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ان کے بارے میں؟ صحیح بخاری میں 5994 نمبر حدیث ہے، 5994 نمبر۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، اس حدیث کو تفصیلی میں آئندہ کچھ دیر بعد بیان کرنے والا ہوں جب ان کی شہادت کا بیان آئے گا۔ ابھی ان کی شان اور فضائل کے بارے میں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما وہ بیان کرتے ہیں، کس کے بیٹے ہیں؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ اور لوگوں نے جھوٹ گھڑ گھڑ کر صحابہ کرام میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں میں اور آپ کے گھر والوں میں اور آپ کے نواسوں اور آپ کے داماد اور آپ کی بیٹیوں کے بارے میں لوگوں کو غلط تاثرات دیے کہ شاید ان کی آپس میں بڑی دشمنی تھی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بشارتیں دیں، یہ منافق ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ اہل بیت کے دشمن تھے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے برا سلوک کرتے۔ ان کے بیٹے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، یہ فضیلت انہوں نے بیان کی ہے۔ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہما ریحانتا یا من الدنیا، یہ حسن و حسین رضی اللہ عنہما یہ دنیا میں میرے دو پھول ہیں، یہ میرے پھول ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو پھول کہتے ہیں، جن سے محبت کرتے ہیں، جن کو چومتے ہیں، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونگھتے ہیں، ان سے اگر کوئی شخص بغض پال لے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار نہیں ہو سکتا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والا نہیں ہو سکتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر، جامع ترمذی کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر سیدنا حسن و حسین رضی اللہ عنہما کو اپنے دونوں رانوں پر بٹھایا، ایک نواسے کو ایک طرف ایک ران پہ، دوسرے نواسے کو دوسری ران پہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کو مخاطب کر کے اللہ رب العزت سے یہ عرض کی، اللہ رب العزت سے یہ درخواست کی، فرمایا اللہم انی احبہما، اے اللہ تجھے پتہ ہے کہ میں ان سے محبت رکھتا ہوں، مجھے ان دونوں نواسوں سے، حسنین سے، حسن و حسین رضی اللہ عنہما سے بڑی محبت ہے، اور میں دعا کرتا ہوں اے اللہ تو ان سے محبت کر، میں محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی ان سے حسن و حسین سے محبت کر۔ اور یہی نہیں بلکہ اللہ رب العزت سے دعا کی وَأَحِبَّ
من یحبہما، اے اللہ تو ان لوگوں سے بھی محبت کر جو ان سے محبت کریں گے، جو حسن و حسین رضی اللہ عنہما سے محبت رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ تو ان سے بھی محبت کر۔ ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیاروں سے اگر کوئی شخص محبت نہ کرے وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا ایمان کس کام کا ہے؟ اس کا ایمان اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ ان کی محبت ایمان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ ان کی محبت ایمان ہے۔ اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کیسی عظیم الشان ہستی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی شکل بہت ملتی تھی۔ صحیح بخاری میں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ وہ بیان کرتے ہیں، میں حدیث کو اختصار کے ساتھ بیان کر رہا ہوں، تفصیل کے ساتھ پھر میں انشاءاللہ بیان کروں گا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جو بیٹے حسین ہیں رضی اللہ عنہ یہ سب سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتے تھے، سب سے بڑھ کر ان کی شکل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی تھی۔ بعض روایات جو وہ بھی صحیح ہیں ان کے مطابق سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ ان کی شکل سب سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی تھی۔ اور یہ بھی روایت صحیح بخاری میں ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شکل سب سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی تھی۔ تو علماء نے اس میں تطبیق دی ہے، دونوں احادیث کو جمع کیا ہے کہ دونوں احادیث بالکل صحیح ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ شکل چہرہ جو ہے وہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ سے زیادہ ملتا تھا، اور باقی اعضاء جو ہیں وہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ سے زیادہ ملتے تھے۔ تو یہ ایسی ہستی جن کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل مبارک یاد آتی ہو کہ آپ کی شکل کے مطابق ان کی صورت ہے، ایسی خوبصورت شکل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی کیا شان ہے، کیا مقام ہے۔ اب دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب نواسہ رسول کو دیکھتے ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل انہیں یاد آتی ہوگی، کتنی محبت اور کتنا پیار کرتے ہوں گے۔ اور اس کے بارے میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ ایک دن یہ صحیح بخاری میں درج ہے یہ واقعہ بھی کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک دن عصر کی نماز پڑھ کے باہر نکلے اور ان کے ساتھ سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے وہاں کھیل رہے تھے، ان کو اٹھایا اور اپنے کندھے پر سوار کر لیا، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے اوپر سوار کیا کرتے تھے، اس طرح سوار کر لیا ہے۔ اور علی رضی اللہ عنہ ساتھ جا رہے ہیں، اور مزاحاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو بیٹا حسن ہے نا، یہ نواسہ رسول ہے، اس کی شکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے، اپنے باپ علی سے نہیں ملتی ہے، یعنی اس کی مشابہت اپنے نانکوں سے ہے، یہ اپنی والدہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی شکل ملتی ہے، اپنے دادکوں کی طرف شکل نہیں ملتی۔ مزاحاً فرما رہے ہیں وعلی یضحک، اور علی رضی اللہ عنہ مسکرا رہے ہیں۔ کیوں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیوں اٹھا لیا؟ کمال محبت سے اٹھا کر کندھوں پہ سوار کر لیا۔ اتنی محبت اور شفقت کیوں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت نظر آتی ہے ان میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل ہیں۔ اسی طرح سیدنا حسین رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی شکل بہت زیادہ ملتی تھی، اس وجہ سے صحابہ کرام کو محبت سی سیدنا حسین رضی اللہ عنہ سے۔ اور یہ تو ان کی شکل و صورت کے بارے میں، ان کے خاندان کے بارے میں اور ان کے کچھ فضائل کے بارے میں تھا۔ اور ان کی سب سے جو نمایاں فضیلت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بھی اسی طرح شہادت کی پیش گوئی کی، جس طرح سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں کی، جس طرح سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں کی، اور بعض روایات کے مطابق جس طرح سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کی۔ ایک تو صحیح بخاری کی حدیث ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبل احد پہ چڑھے
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چڑھنے کے بعد پہاڑ نے کانپنا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پاؤں مبارک پہاڑ پر مارا، فرمایا پہاڑ رک جاؤ، احد رک جاؤ، تمہارے اوپر اس وقت نبی جن ایک نبی ہیں، وہ صدیق ایک صدیق ہیں، وہ شہیدان اور 2 شہید ہیں۔ اور 2 شہید سے مراد سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ۔ اور بعض روایات میں یہ الفاظ ہیں کہ فما علیک الا نبی او صدیق او شہید، کہ اے پہاڑ تیرے اوپر اس وقت یا نبی ہے یا صدیق ہے یا شہید ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ صدیق تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باقی صحابہ بھی کچھ اور بھی تھے، جن میں سے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی، سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بھی، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بھی، سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بھی، سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ بھی، سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ پہاڑ تیرے اوپر یا نبی ہے یا صدیق ہے یا شہید ہے۔ تو جتنے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے صدیق کے علاوہ، وہ باقی کون سے تھے؟ شہید تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شہادت کی پیش گوئی کی۔ بالکل اسی طرح اپنے نواسے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی ان کی شہادت کی پیش گوئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین نے بتایا کہ آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد آپ کے نواسہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا جائے۔ آپ کی شہادت کی پیش گوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سنائی کہ اللہ رب العزت نے مجھے خبر دی ہے کہ میرے نواسے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا جائے۔ یہ تاریخ اسلام کا بڑا المناک، بڑا دکھ بھرا واقعہ ہے، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت۔ لیکن لوگوں نے اس کو بھی غلط طور پر استعمال کر کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بدنام کرنے کی مذموم کوشش کی۔ وہ صحابہ کرام جو ان سے اپنی اولادوں سے بڑھ کر، اپنی جانوں سے بڑھ کر محبت کرتے تھے، وہ صحابہ جو ان پر اپنی جانیں نچھاور کرتے تھے، ان کو ہی نعوذ باللہ ان کے قتل میں ملوث کرنے کی ناپاک کوشش کی۔ اور یاد رکھیں یہ کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ ایک بندہ قتل ہو جاتا ہے، اس کے اصلی قاتل کو چھوڑ کر آپ الزام کسی اور پر لگا دیتے ہیں، تو یہ اس مقتول کے ساتھ ہمدردی، آپ تو کیس خراب کر رہے ہیں نا، کیس خراب کر دیا آپ نے۔ امت میں ایک طبقہ پیدا ہوا جس نے جھوٹ بول بول کر جو اصلی قاتل تھے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ، جن پر لعنت کرنی تھی، جن پر صحابہ نے لعنت کی، جن پر مومنوں نے لعنت کی، جن پر امت کے ائمہ نے لعنت کی، ان کو بری کر کے کسی اور کا نام دے کر صحابہ کرام کو اس میں ملوث کر کے نعوذ باللہ صحابہ کرام کو قاتل بنانے کی کوشش کی۔ یہ ایک بہت بڑی ناپاک کوشش کی گئی، اسلام کی تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش کی گئی۔ اور یہ حقیقت میں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ سے دشمنی ہے، ان سے دوستی نہیں ہے، یہ ان سے محبت کا تقاضا نہیں ہے۔ جس کا قاتل جو ہے وہی قاتل ہے نا، مقتول کو انصاف دلانا ہے تو قاتل کو لٹکانا ہوگا نا۔ قاتل کو چھوڑ کر آپ ساری دنیا کو لٹکا دیں تو مقتول کو انصاف ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ اور افسوس کے ساتھ یہاں بھی سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے، آپ کی اولاد سے ناانصافی کرتے ہوئے جو اصلی قاتل تھے ان کو چھپانے کی کوشش کی گئی، ان کو دبانے کی کوشش کی گئی، اور ان کو محب بنا کر پیش کیا گیا کہ یہ تو بڑی محبت کرنے والے تھے، اور جو بالکل معصوم تھے، جن کا ان کی شہادت سے کوئی تعلق نہیں تھا، ان کو ملوث کر کے محرم الحرام میں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اس امت کی مقدس اور پاکیزہ ہستیوں پر کیچڑ اچھالا جاتا ہے۔ بہانہ کیا ہے؟ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت۔ اور نشانہ کون ہے؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، دیگر صحابہ کرام، اور ان کی اولادوں کو ملوث کر کے جھوٹی روایات کی بنا پر
ان کو مجرم بنا کر، اور جو اصل قاتل تھے جنہوں نے دھوکہ دیا، دھوکے سے بلایا اور بلا کر شہید کیا، ان کو بری کرنے کی کوشش کی گئی۔ امت کیا کہتی ہے، صحابہ کیا سمجھتے تھے قاتل کون ہے؟ اب یہ بھی تو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ سے ہمدردی ہے نا، کہ اصلی قاتل کو ڈھونڈا جائے، جو قاتل ہے اس کو تو چھپا لیا گیا، اس کو تو بری کر دیا گیا، اور جو قتل میں شامل ہی نہیں اس کو قاتل بنا کر دنیا کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ یہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ سے ہمدردی نہیں ہے۔ صحیح بخاری میں یہی حدیث 5994 نمبر 5994 نمبر۔ کون قاتل ہیں؟ اہل سنت کی کتابیں بھی گواہ ہیں اور اہل تشیع کی کتابیں بھی گواہ ہیں۔ شیعہ مورخین نے بھی، شیعہ مصنفین نے بھی، شیعہ مؤلفین نے بھی یہ روایات درج کی ہیں، اور اہل سنت کے مورخین نے، محدثین نے، مؤلفین نے بھی یہ روایات درج کی ہیں۔ یہ اہل سنت کی معتبر ترین کتاب صحیح البخاری ہے، حدیث نمبر 5994 ہے۔ اہل عراق میں سے ایک شخص آیا اور آ کر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مسئلہ پوچھتا ہے۔ مسئلہ کیا پوچھتا ہے کہ میں احرام کی حالت میں اگر مچھر یا مکھی مار دوں اس کا کفارہ کیا ہے، میرے اوپر کیا جرمانہ پڑے گا؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما شیخ الاسلام ہیں، محدث کبیر ہیں، بہت بڑے امت کے مفتی ہیں۔ ان سے مسئلہ پوچھا گیا، انہیں عام روٹین میں ہوتا تو مسئلہ بتاتے بھی احرام کی حالت میں مچھر مارنے کا، مکھی مارنے کا یہ کفارہ ہے، لیکن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے جب دیکھا کہ سوال کرنے والا کون ہے تو غصے میں آ گئے، اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکے، بے قابو ہو گئے، کنٹرول سے باہر ہو گئے۔ فرمایا انظروا الی ھذا، وہ لوگوں اس بدبخت کی طرف دیکھو، اس بدبخت کی طرف دیکھو، آج یہ مجھ سے مچھر یا مکھی کے بارے میں پوچھ رہا ہے کہ اس کو مارنے کا کیا کفارہ ہے۔ وقد قاتلوا ابن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ انہوں نے ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو شہید کیا ہوا ہے۔ سمجھ آئی آپ کو عبداللہ ابن عمر کیا کہتے ہیں؟ سب لوگوں کے سامنے، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ کسی کمرے میں بیٹھ کے بات کر دی ہو، لوگوں کے سامنے نہ آئی ہو، بھی کسی کے سامنے آتی تو کوئی بتاتا نہیں، آپ تو غلط سمجھیں ابھی، قاتل تو فلاں ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اس عراقی کو، اس کوفی کو، اہل عراق کون ہیں؟ اہل کوفہ، فرماتے ہیں کہ اس بدبخت کو دیکھو، آج مجھ سے مچھر اور مکھی کے بارے میں فتویٰ طلب کر رہا ہے، جب انہوں نے نواسہ رسول کو شہید کیا تو ان بدبختوں کو کوئی حیا نہ آئی، اس وقت شرم نہ آئی، اور آج مچھر اور مکھی کے بارے میں یہ بڑے متقی بن رہے ہیں، پرہیزگار بن رہے ہیں کہ کیا جرمانہ ہے۔ اچھا، اس کوفی نے آگے سے کوئی جواب دیا؟ نہیں، بالکل خاموش ہو گیا وہ۔ اگر انہوں نے نہیں قتل کیا تھا کوفیوں نے تو سیدھی سی بات تھی، کہہ رہے تھے کہ ہم تو ان سے محبت کرنے والے ہیں، ہم تو پیار کرنے والے ہیں، ہم تو ان کے شیعہ ہیں، ہمیں آپ کیسے قاتل کہہ رہے ہیں؟ لیکن اس کی جرأت نہ ہوئی کہ عبداللہ ابن عمر کے سامنے اور سب لوگوں کے سامنے، سب کو پتہ تھا، خاموش ہو گیا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے یہ فتویٰ دے دیا، امت کو بتا دیا، اس وقت کے سارے لوگوں کو بھی بتایا اور امت کو بھی قیامت تک کے لیے بتا دیا کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا قاتل کون ہے، کون تھا جس نے قتل کیا، وہ کون لوگ تھے۔ اور پھر اسی پہ بس نہیں، یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما صرف وہ تو نہیں ایسے کہتے تھے، ساری دنیا کے سامنے انہوں نے کہا۔ اور دوسری روایت مسند احمد میں ہے، مسند احمد میں حسن سند کے ساتھ 26,550 نمبر، 26550 نمبر، سند آپ کے سامنے ہے، راوی آپ کے سامنے ہے۔ حدثنا ابو النضر ہاشم بن القاسم، امام احمد بن حنبل اس کتاب کے مصنف مؤلف ہیں، مسند احمد کے، ان کی کتاب، بہت بڑے جلیل القدر امام ہیں، وہ بتا رہے ہیں ہمیں ہمارے استاد
ابو النضر ہاشم بن القاسم نے یہ حدیث، یہ روایت بیان کی۔ وہ کہتے ہیں حدثنا عبد الحمید یعنی ابن بہرام، ہمیں ہمارے استاد عبد الحمید بن بہرام نے یہ حدیث بیان کی۔ وہ کہتے ہیں حدثنی، مجھے یہ حدیث بیان کی، کس نے؟ شہر بن حوشب نے۔ حدثنی شہر بن حوشب، اور شہر بن حوشب کون ہے؟ تابعی ہیں، صحابہ کے شاگرد ہیں۔ سند آپ کے سامنے ہے۔ شہر بن حوشب کیا کہتے ہیں؟ سمیعت ام سلمۃ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے کانوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی ام سلمہ سے سنا۔ کس سے؟ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے سنا۔ حین جاء نعی الحسین ابن علی، جب ان کے پاس سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر آئی۔ اب دیکھیں نا، آج تاریخ کو دھندلانے کی کوشش کی گئی، نواسہ رسول سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے کیس کو خراب کرنے کی کوشش کی، ان کے ساتھ ناانصافی کی کوشش کی گئی، ان کے اصلی قاتلوں کو محب بنا کر، اور جو محب تھے ان کو نعوذ باللہ قاتل بنا کر پیش کرنے کی مذموم سازش کی گئی۔ شہر بن حوشب کہتے ہیں میں اس وقت ام سلمہ ام المومنین کے پاس موجود تھا جب ان کے پاس سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر آئی۔ لعنت اہل العراق، خبر سنتے ہی سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے کیا کیا؟ اہل عراق پر لعنت کی، کوفیوں پر لعنت کی کہ اللہ رب العزت کوفیوں پر لعنت کرے، ملعون یہ لوگ ہیں۔ اور اس کے بعد کیا کہا؟ کہتی ہیں کہ لعنہم اللہ، اللہ ان پر لعنت کرے کہ انہوں نے نواسہ رسول کو شہید کر دیا ہے۔ نواسہ رسول کو کیا کیا ہے؟ شہید کر دیا۔ آج ہی شامی لشکر، شامی اور شامی لشکر تو معروف تھا، اہل شام معروف تھے۔ اہل شام کا نام لینے کی بجائے اہل عراق کا نام لیا جا رہا ہے، تو آپ کو سمجھ نہیں آتی کون ہے۔ ساری احادیث اٹھاتے ہیں، جب مذمت بیان کر دی اہل شام نے یہ کر دیا، اہل شام نے یہ کر دیا، دیکھو اہل شام کے یہ کرتوت ہیں۔ اب یہاں پر کیا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو بھی نہ اہل شام کا نام آیا، ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو بھی نہیں اہل شام کا نام آیا۔ اور الفاظ پر غور کریں، فرماتی ہیں کہ غروہ وذلوہ لعنہم اللہ، اللہ ان پر لعنت کرے، ان بدبختوں نے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو دھوکہ دیا ہے، اور اس کے بعد ان کو پریشان کر کے ان کو شہید کیا ہے۔ بتائیں کون تھا جس نے دھوکہ دیا؟ سب کو معلوم ہے، ساری کہانیاں اہل سنت کی کتابوں سے بھی اور اہل تشیع کی کتابوں سے آپ نے سنی ہوئی ہیں، روایتیں ساری موجود ہیں۔ خط لکھ کر کس نے بلایا تھا؟ اور یہی تھے نا دھوکہ دینے والے۔ ابھی اہل شام نے کوئی بلایا سیدنا حسین رضی اللہ عنہ؟ نہیں، کبھی بھی نہیں۔ ان کو نہ کوئی بات چیت ایسی ہوئی، نہ کوئی لڑائی جھگڑا ہوا، نہ کوئی خط لکھا۔ خط لکھے کوفیوں نے، دھوکہ دیا کوفیوں نے، اور دھوکہ دے کر بلا کر، الفاظ ہیں ذلوہ، یعنی کہ ان کی توہین کی نواسہ رسول کی، بلا کر پھر انہیں قتل کر دیا، پھر انہیں شہید کر دیا۔ اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں انہوں نے نواسہ رسول کو شہید کیا، اللہ انہیں برباد کرے، اللہ ان کے ٹکڑے ٹکڑے کرے۔ اور کن کو کہا؟ لعنت اہل العراق۔ اور آج نواسہ رسول کے کیس کو خراب کرنے کی کوشش ہم کامیاب نہیں ہونے دیں۔ دیکھو جو قاتل ہے اس کو قاتل کہیں، اس کو بچانے کے لیے کسی اور پر الزام لگانے کی کوشش ہم کامیاب نہیں ہونے دیں۔ ہم نواسہ رسول سے محبت رکھتے ہیں، اور ہم ان کے کیس کو آج بھی لڑ رہے ہیں، اور انشاءاللہ قیامت کے دن آپ دیکھو گے کون نواسہ رسول کے ساتھ کھڑا ہے اور کون ان کی دشمنوں کی صفوں میں کھڑا ہے۔ اس لیے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کو بہانہ بنا کر، یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا تاریخ میں، تاریخ کو مسخ کیا گیا۔ بہت سے ایسے معاملات ہیں، ابھی آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں پوری تاریخ اسلام میں آپ کو کبھی دوسری رائے نہیں ملے گی
محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہمارے سلیبس میں دیکھ لو، محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کو ہیرو بنا کر پیش کیا گیا، اور واقعی ایسا ہیرو ہیں اسلامی تاریخ کے۔ اسلام کی خدمت کے لیے انہوں نے جنگیں لڑی ہیں، اسلام کے جھنڈے انہوں نے دنیا میں لہرائے ہیں، اور آج ایک طبقہ ایسا پیدا ہو گیا جو کہتے جی محمد بن قاسم تو لٹیرا تھا، نعوذ باللہ۔ ایسے تاریخ کو مسخ کیا جاتا ہے۔ ابھی 1400 سال ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے گئے، اس سے ایک صدی پیچھے کر لیں، 1300 سال پہلے کا واقعہ ہے نا۔ 1300 سال تک مسلمان سارے یہی سمجھتے رہے، کافر بھی یہی سمجھتے رہے۔ ساری تاریخ کی کتابوں میں محمد بن قاسم ہیرو ہیں اسلام کے۔ اچھا آج شروع ہو گیا جھوٹ، اب کیا ہوگا؟ 10 سال بعد اور بولا جائے گا، 50 سال بعد اور بولا جائے گا، 100 سال بعد اس جھوٹ کو پھیلایا جائے گا۔ اور یہ میڈیا کا اصول ہے کہ جھوٹ کو اتنا پھیلاؤ کہ وہ سچ لگنے لگے۔ ایسا ہوتا ہے، کتنے جھوٹ ہم اپنی ساری زندگی سچ سمجھتے رہے، اتنے سالوں بعد پتہ چلا کہ وہ تو جھوٹ تھا۔ پروپیگنڈا ہوتا ہے نا، میڈیا وار ہے، اور یہ ہر دور میں کسی نہ کسی صورت میں ہوتی رہی۔ آج سوشل میڈیا ہے، اس سے پہلے پرنٹ الیکٹرانک میڈیا تھا، اور اس سے پہلے یہ جو قصہ گو، واعظ، یہ جو ذاکر، یہ جو خطیب، ان کے ہاتھ میں ہوتی تھی مجلس محفل کو گرمانے کے لیے۔ خوب جھوٹ بولتے تھے کئی بدبخت، اور ان کے بارے میں محدثین نے بتایا ہے، ان سارے مجرموں کے نام بھی بتائے ہیں۔ کون ہے مجرم جو ان جھوٹی داستانوں کو رقم کرتے رہے مسلمانوں کی تاریخ کو مسخ کرنے کے لیے، اور نواسہ رسول سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے کیس کو خراب کرنے کے لیے۔ ان میں سے بڑے بڑے نام ابو مخنف، لوط بن یحییٰ، کذاب، دجال، محدثین نے کہا جھوٹا ہے، جھوٹ بولتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنے سے بھی نہیں شرماتا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ کسی صحابی پر یا کسی صحابی کے بیٹے پر اس کو شرم آئے گی جھوٹ بولتے ہوئے، جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ آپ واقعہ کربلا، جھوٹ کا پلندہ جو ہے، اب بعض لوگ کہتے ہیں جی آپ تو واقعہ کربلا کا انکار کرتے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ میں خود بیان کر رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی پیش گوئی اپنی امت کو خبر دی ہے، میرے نواسے نے شہید ہو جانا ہے، شہادت ہوئی ہے، کربلا نامی جگہ پر ہی ہوئی ہے، لیکن کرنے والا کون ہے؟ جب ہم یہ بتاتے تو کہتے جی آپ واقعہ کربلا کو نہیں مانتے۔ ہم مانتے ہیں، آپ انکار کرتے ہو جو واقعہ کربلا کے اصل مجرموں کو چھپانے کی کوشش کرتے ہو۔ تو یہ جو جھوٹ کے پلندے آپ سنتے ہیں، ذاکروں کی زبانی، بعض لوگوں کی زبانی آواز آتی ہے، جھوٹے قصے کنہوں نے بنائے ہیں؟ ان میں سے ایک ابو مخنف لوط بن یحییٰ ہے، ان میں سے ایک محمد بن عمر الواقدی ہے۔ یہ محمد بن عمر الواقدی آپ کی انہی واقعہ کربلا کی روایتوں میں جو گھڑی گئی ہیں، جو ملمہ سازی کرنے کے لیے، جو رخ پھیرنے کے لیے بنائی گئی۔ اسی طرح محمد الکلبی ہے، پرلے درجے کا جھوٹا۔ محدثین نے اس مردود کی روایتوں کو سننا ہی چھوڑ دیا تھا۔ اب ایسے واقعات، ایسے لوگوں کی زبانی جب آپ کے پاس آئیں گے تو بتاؤ وہ کتنے سچے ہوں؟ جھوٹ کے پلندے ہی ہوں گے نا۔ اور پھر اس وجہ سے پھر بات چلتے چلتے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ناموس پر چلی جاتی ہے۔ لوگ بھولے بھالے سمجھ لیتے ہیں کہ یہ صحابہ ہی اصل میں دشمن تھے، اور ان کے جانے کے بعد ان کی اولادیں دشمن بن گئی نواسہ رسول کی، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ یہ وہ لوگ ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا قاتل کون تھا؟ بتائیں انہیں کس نے شہید کیا؟ کسی صحابی نے شہید کیا؟ کسی صحابی کے بیٹے نے شہید کیا؟ کون تھا وہ؟ عبد الرحمن بن ملجم۔ کیوں شہید کیا؟ کیا مقصد تھا؟ آج لوگ پوچھتے ہیں جی ایک قصہ بنا لیا گیا، ایک مقصد اپنے تئیں طے کر لیا گیا کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ تو اصل میں وہ حکومت پر قبضہ کرنا چاہتے تھے، حکومت سے ٹکر لینے کے لیے گئے تو حکومت نے ان کو شہید کر دیا۔ اب یہ قصہ گھڑا گیا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ ایک بندہ حکومت سے ٹکر لینے کے لیے اپنے بیوی بچوں کو لے کر اپنی جان لٹانے کے لیے چلا جاتا ہے، لیکن زندگی میں ایک دفعہ بھی ایک لفظ بھی اس کے خلاف اس نے نہیں بولا۔ یہ کیسے ہو؟ آپ کی عقل مانتی ہے؟ جب بھی کسی کو کوئی مخالفت کرتا ہے
دیکھتا ہے کہ یہ بندہ غلط ہے، اس کو بولتا ہے، بول کر بتاتا ہے، پہلے اس کے پاس جاتا ہے، اگر وہ نہیں مانتا لوگوں کو بتاتا ہے یہ غلط کر رہا ہے، لوگوں کو اپنے ساتھ ملاتا ہے، یہ غلط کر رہا ہے، ہمیں اس کے خلاف اٹھنا چاہیے۔ ساری زندگی سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے ایک لفظ بھی نہیں بولا جن لوگوں کے خلاف آج انہیں ہی قاتل بنا کر، اور یہ قصہ داستان گھاڑ لی گئی کہ اصل میں تو ان کے خلاف لڑنے کے لیے جا رہے تھے تو انہوں نے پکڑ کے شہید کر دیا، نعوذ باللہ۔ یہ بالکل جھوٹ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ حقیقت وہ جو میں نے آپ کو صحابہ کرام، امہات المومنین اور مسلمانوں اور ائمہ دین کی زبانی سنائی، یہ حقیقت ہے۔ اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کے پیچھے وہی جذبہ ہے جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کے پیچھے، اور ان سے پہلے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کے پیچھے، اور ان سے پہلے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کے پیچھے کیا جذبہ تھا؟ یہ لوگ اسلام سے خیر خواہ نہیں تھے، اسلام کے لیے ان کے دل میں کوئی نرمی نہیں تھی، اوپر سے اسلام کا لبادہ اڑا یہ منافقین۔ جب دیکھا بس چلا، اسی وقت اسلام کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کے لیے انہوں نے اپنی سازشیں شروع کر دی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سب سے پہلے ان کا شکار بنے، شہید ہو گئے، پھر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ اب بتائیں کون لوگ تھے وہ؟ کون لوگ تھے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والے؟ کوئی ایک صحابی یا کسی صحابی کا کوئی ایک بیٹا بھی، سوائے محمد بن ابی بکر کے، کہ جن کے بارے میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے خود بددعا کر دی۔ بھائی ہے اگرچہ، لیکن کہتی کہ اس بدبخت نے جو کیا ہے میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ کیا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کی سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے کوئی دشمنی تھی، یا ان کی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے کوئی دشمنی تھی؟ نہیں، کوئی معاملہ ہی ایسا نہیں تھا۔ تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والے یہی باغی ٹولہ، اس کے بعد سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خون کے پیاسے ہو گئے۔ یہی وجہ تھی کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ قصاص عثمان میں تاخیر کر رہے تھے، یہی عذر انہوں نے پیش کیا کہ مجھے لگتا ہے کہ اگر فوراً ان پر ہاتھ ڈالا گیا تو یہ اور زیادہ وبال کھڑا کرے۔ پہلے ایک خلیفہ کو شہید کیا ہے، اب مجھے اپنے مسلمانوں نے خلیفہ بنایا، مجھے بھی شہید کر دیں گے، معاملہ سنبھلے گا نہیں۔ لیکن دوسری طرف بھی صحابہ تھے بڑے، ان کا یہ خیال تھا کہ اگر انہوں نے پہلے جرأت کی ہے تو آپ بھی جرأت کرنے سے ہی پیچھے نہیں ہٹیں گے، لہٰذا ان کو فوراً نکیل دی جائے، ان کی گردنیں اڑائی جائیں تاکہ یہ دوبارہ ایسی حرکت نہ کریں۔ لیکن اللہ کو منظور نہیں تھا ان کا فوراً قتل ہونا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی شہید ہو۔ اب یہ تسلسل جو چلا آ رہا ہے مسلمان حکمرانوں اور مسلمان خلفاء کی شہادت کا، تو آپ کے سمجھتے ہیں کہ یہ ایسے ہی چلا آ رہا تھا؟ اب سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بعد سیدنا حسن رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسلمین بنے ہیں، اور 6 مہینے بعد انہوں نے اپنی خلافت اور اپنی حکومت سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی جھولی میں ڈال دی، اور ان سے درخواست کی کہ آپ اس عہدے کے میرے سے زیادہ لائق اور مناسب ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ امت کی خیر اس میں زیادہ ہے کہ آپ ان کے حکمران بنیں۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پورے 20 سال مسلمانوں کے بلا شرکت غیر، بغیر کسی اختلاف کے حکمران رہے، اور سیدنا حسن رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے، وہ ان کی خلافت میں دنیا سے چلے گئے، لیکن سیدنا حسین رضی اللہ عنہ پورے 20 سال، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ جن پر سب سے زیادہ زبان تان دراز کی جاتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ نواسہ رسول کی سنت کیا ہے، نواسہ رسول کا طرز عمل کیا ہے، آپ نے دیکھا نہیں ہے؟ پورے 20 سال ایک لفظ بھی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف بولا؟ تاریخ گواہ ہے، کوئی ایک سند لاؤ، ایک روایت لاؤ صحیح سند کے ساتھ کہ نواسہ رسول سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے ایک لفظ بھی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف بولا۔ جھوٹ گھڑنے کو تو گھاڑ لیا جی، وہ جناب تڑپتے رہے اور اس کوشش میں رہے کہ کس طرح میں تختہ الٹ دوں۔ یعنی اندازہ کریں، جس خلافت کو، جس حکومت کو بڑے بھائی نے خود ان کے سپرد کیا ہے،
چھوٹے بھائی کے بارے میں یہ تصور دیا جا رہا ہے کہ وہ اس کے لالچی ہو گئے تھے، بس یہی اس کوشش میں رہے کہ مجھے کوئی موقع ملے میں تختہ الٹ دوں۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ کیا بنا کر آپ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ، یہ محبت نہیں ہے۔ اگر سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو اختلاف ہوتا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، آپ کیا سمجھتے ہیں کوئی بزدل انسان تھے؟ بہادر تھے، ان کی رگوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون تھا، علی مرتضیٰ کا خون تھا، فاطمہ الزہرا کا خون تھا۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ جناب ڈر کے خاموش رہے؟ اگر کوئی غلطی دیکھتے، اسلام سے انحراف دیکھتے تو برملا اس کا اظہار کرتے۔ صحابہ اکرام کرتے نہیں تھے؟ کرتے تھے، بتاتے تھے۔ اب سیدنا علی رضی اللہ عنہ، حیدر کرار جیسا شخص خلیفہ ہے، تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بول اٹھتے ہیں کہ آپ نے کچھ لوگوں کو زندہ جلا دیا ہے۔ وہ لوگ اسلام چھوڑ کے مرتد ہو چکے تھے، زندیق ہو چکے تھے۔ قتل کرنا بنتا تھا لیکن جلانا نہیں بنتا تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا آگ اللہ کا عذاب ہے، اور اللہ کا عذاب سوائے اللہ کے کوئی نہیں دے سکتا، اس کی اتھارٹی کسی اور کے پاس نہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو علم نہیں تھا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ علی یہ مرتضیٰ کے سامنے اگر کوئی بول سکتا ہے تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے سامنے علی مرتضیٰ کا فرزند نہیں بول سکتا تھا۔ ایک لفظ بھی نہیں بولا انہوں نے، ایک پالیسی پر بھی تنقید نہیں کی کہ آپ کی یہ پالیسی غلط ہے، آپ نے کیوں اپنائی ہوئی۔ ایک موقع بھی، ایک لفظ بھی ایسا ثابت نہیں۔ اور انہوں نے داستانیں یہ بنائی ہیں کہ بس اس کوشش میں رہے لیکن کامیاب نہیں ہو سکے، انہیں موقع ہی نہیں ملا کہ تختہ الٹ دیں۔ اور پھر انہوں نے جب دیکھا کہ ابھی موقع ملا ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد، تو اب میں جا کے تختہ الٹ دیتا ہوں۔ اچھا، تختہ الٹنے کے لیے نواسہ رسول تھے، محبوب ترین ہستی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں، کیونکہ آپ کی بیٹی بھی دنیا سے چلی گئی ہیں فاطمہ رضی اللہ عنہ، آپ کی باقی بیٹیاں تو ویسے فوت ہو چکی تھی پہلے ہی، سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی دنیا سے چلے گئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خانوادے میں سے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ، یعنی سیدہ فاطمہ اور سیدنا علی رضی اللہ کے اولاد میں سے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ زندہ ہیں۔ تو کیا خیال تھا اگر وہ اعلان کرتے کہ میں ایک طاغوت کے خلاف نکلنا چاہتا ہوں، اس کا دھڑن تختہ کرنا چاہتا ہوں، میرے ساتھ چلو، تو کیا صحابہ کرام ساتھ نہ دیتے؟ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم محب ہیں، جو جھوٹے دعوے دار ہیں محبت کے، جو حقیقی محبت ہے ان کے بارے میں ان کا خیال یہ ہے کہ ان کو تو انہوں نے بتایا بھی نہیں، کیونکہ ان کو بتاتے تو وہ ساتھ ہی نہ دیتے۔ یا پھر دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ ان کو بلاتے رہے کہ میرا ساتھ دو، لیکن کسی نے ساتھ نہیں دیا۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ آج تو جناب وہ یہ جو نام نہاد عاشق ہیں، یہ ان کی تعداد ہی معلوم نہیں، اور اس دور میں کوئی تھا ہی نہیں۔ اس دور میں جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا دور صحابہ کا سب سے بہترین دور ہے، اس دور میں صحابہ کے دور میں تھے نا، کتنے صحابہ موجود تھے، کبار صحابہ میں سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، اسی طرح بڑے بڑے صحابہ موجود تھے، اس دور میں موجود تھے۔ لیکن اگر سیدنا حسین رضی اللہ عنہ یہ چاہتے، یا ان کی یہ تمنا ہوتی، یا ان کی یہ کوشش ہوتی کہ میں حکومت کا تختہ الٹوں، تو بڑے بڑے صحابہ کرام کو ساتھ ملاتے، وہ بخوشی ساتھ مل جاتے۔ نیکی کا کام ہے، اسلام کے غلبے کا کام ہے۔ دوسری طرف اسلام کو ختم کیا جا رہا ہے، اسلام کو ڈھایا جا رہا ہے، اسلام کو برباد کیا جا رہا ہے، اسلام کو بچانا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ ساری زندگی ایک لفظ بھی کسی حاکم کے خلاف نہیں بولا، بالکل نہیں بولا۔ تاریخ اس بات پر گواہ ہے، اور میں چیلنج کرتا ہوں ایک لفظ ثابت ہو۔ اپنے اہل و عیال کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، اپنی عورتوں کے ساتھ کسی حاکم سے لڑنے کے لیے کوئی سفر کرتا ہے؟ بات کیا تھی اصل میں جو سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے بتائی ہے، اور اہل تشیع کی کتابیں بھی گواہ ہیں کہ خط لکھے گئے۔ اب وہ تعداد تو روایتوں میں پتہ نہیں اتنے ہزار خط لکھے گئے، پورے بورے خطوں کے آتے رہے، آپ ہمارے پاس آ جائیں، آپ ہمارے پاس آئیں، ہمیں آپ کی ضرورت ہے، ہمیں آپ کی ضرورت ہے۔ آپ کے والد گرامی جو ہیں یہیں کوفے میں تھے نا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ، دارالخلافہ بھی کوفے میں تھا، یہیں شہید ہوئے ہیں۔ تو لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ ان کے بعد آپ ہمارے پاس تشریف لائیں، ہم آپ کی صحبت چاہتے ہیں، آپ سے فیضیاب ہونا چاہتے ہیں۔
جھوٹ بول بول کر، دھوکہ دے کر، خط لکھ لکھ کر بلایا، جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ دھوکہ دیا، پھر پریشان کیا، توہین کی، اور پھر قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ یہ اصل کہانی ہے جس کو بالکل بدل کر، بالکل الٹ بنا کر مسلمانوں کے سامنے آج پیش کیا گیا۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ جھوٹ بولنا، جھوٹ بولنا۔ جتنا آپ جھوٹ زیادہ بولیں گے لوگ اس کو سچ سمجھنا شروع کر دیں۔ اس معاملے میں بھی ایسا، یہ پاکستان بنے ہوئے بھی 70 سال سے کچھ عرصہ زیادہ ہوا ہے۔ کتنا کو عرصہ ہے؟ 1300 سال، 1350 سال کے مقابلے میں 70 سال کی کیا حیثیت؟ تاریخ کو مسخ کرنا آج شروع ہوا ہے، پاکستان کی تاریخ ہی مسخ ہو گئی۔ اب کوئی کہہ رہا ہے جی قائد اعظم نے اسلامی ریاست بنائی، کوئی کہہ رہا ہے سیکولر ریاست بنائی، دونوں طرف کالم لکھے جا رہے ہیں، دونوں طرف حوالے بھی پیش کیے جا رہے ہیں۔ اب دیکھو کوئی ایک ہی بات تھی نا، یا تو قائد اعظم نے اسلامی ریاست بنائی، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں کا نعرہ بھی یہی تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اب دوسری طرف بڑے بڑے دانشور ہیں، اخبارات میں پوری سیریل چلتی رہی، آپس میں ایک دوسرے کے ٹاکرے میں کالم لکھے جاتے رہے قومی اخبارات میں۔ اب دوسری طرف دانشور کو کیا ثابت کر رہے ہیں؟ کتابوں کے حوالے ان کے پاس بھی، وہ بھی حوالے دے رہے ہیں، کوٹ کر رہے ہیں جی قائد اعظم تو پاکستان کو سیکولر ریاست بنانا چاہتے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان کا جو ریاستی مذہب وہ اسلام ہو، ریاست کا تو کوئی مذہب نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہ 70 سال میں اگر یہ حالت ہو گئی ہے، آپ اندازہ کریں کہ 1350 سال میں کیا حالت ہوئی ہو۔ اس لیے یہ جو جھوٹے پراپیگنڈے ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائیں، عقل و شعور استعمال کریں، اور قرآن کریم اور صحیح احادیث کو اپنا دین اور ایمان بنائیں، اس کے مطابق اپنا عقیدہ بنائیں۔ صحابہ کرام سے محبت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیاروں سے محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان رشتہ داروں سے محبت ہمارے ایمان کا لازمی جزو ہے جو ایمان لے آئے تھے۔ ہم تو ان کی محبت کے بغیر ایک لمحہ بھی سوچ بھی نہیں سکتے، اور ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کوئی شخص مومن ہو۔ اور پھر آخری بات کرتا ہوں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی فضیلت، ان کی شان، ان کے مقام اور مرتبے کے حوالے سے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن، اور یہ حدیث کب بیان کی ہے؟ بیان کس نے کی؟ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ، وہی مسند احمد کی حدیث 26,550 نمبر۔ جب انہوں نے، ان کے پاس شہادت حسین کی خبر آئی، انہوں نے اہل عراق پر لعنت کی، اور اس کے بعد فرمانے لگیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو لے کر ان کی بیٹی سیدہ فاطمہ آئیں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ بھی تھے، پھر حسن رضی اللہ عنہ بھی تھے، پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر لی، حدیث کساء کے نام سے یہ حدیث مشہور ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، دیگر کتابوں میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر لی، چادر کو اوپر تان دیا، اور اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو، اپنے داماد سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو، اور اپنے نواسے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کو، اور اپنے نواسے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ، جن کا آج تذکرہ ہو رہا ہے، ان کو چادر کے نیچے جمع کیا، اور جمع کر کے اللہ رب العزت سے دعا کی، اللہم اہلی، اللہم اہلی، اللہم اہلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ یہ دعا کی۔ تیسری دفعہ کے الفاظ اللہم اہل بیتی، پہلے 2 دفعہ اللہم اہلی، پھر تیسری دفعہ اللہم اہل بیتی، اور آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی، اے اللہ ان کو گناہوں سے پاک کر دے، اے اللہ ان کو گناہوں سے پاک کر دے، وطہرہم تطہیرا، ان کو گناہوں سے بالکل پاک کر دے۔ اب قرآن کریم کی آیت ہے سورہ احزاب کی کہ اللہ رب العزت چاہتا ہے لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، کہ اہل بیت اللہ رب العزت تمہیں گناہوں سے پاک کرنا چاہتا ہے، گناہوں سے پاک کرنا چاہتا ہے، ہر قسم کی میل کچیل سے آپ کو صاف کرنا چاہتا ہے۔ اور یہاں سورہ احزاب میں مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، جیسا کہ پیچھے بھی انہی کا بیان ہو رہا ہے، اور اس آیت میں بھی خطاب انہیں وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِيعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ،
نبی کی بیویوں نماز قائم کیا کرو، زکوٰۃ ادا کیا کرو، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کیا کرو۔ اور آگے کیا ہے؟ اللہ چاہتا ہے لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ رب العزت تم اہل بیت سے ہر قسم کی میل کچیل، ہر قسم کے گناہ کو دور کرنا چاہتا ہے اور تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے، کیونکہ تم نبی کے حرم ہو، تم نبی کی بیویاں ہو۔ اب یہ بشارت تو نبی کی بیویوں کے لیے آ گئی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چاروں کو چادر کے نیچے رکھا اور دعا کی، اللہم اہلی، اے اللہ ان کو بھی میرے اہل میں شامل کر۔ جن اہل بیت کو تو نے پاک کرنے کا وعدہ کر دیا ہے کہ وہ پاک کر دیے جائیں گے، اے اللہ ان کو بھی شامل کر دے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی۔ ہم کہتے ہیں اہل بیت کو ہم ماننے والے ہیں، قرآن نے اہل بیت کہا، ازواج مطہرات کو ہم نے مان لیا، اور اپنے ان 4 رشتہ داروں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر کے نیچے لے کر اللہ سے دعا کی، اے اللہ ان کو بھی اہل بیت میں شامل کر دے، ان کو بھی پاک کر دے۔ ہم نے ان کو بھی دل و جان سے اہل بیت مان لیا۔ اور جھوٹے دعوے دار وہ ہیں کہ قرآن جنہیں اہل بیت کہتا ہے ان کو اہل بیت ماننے سے سرے سے انکاری۔ اب یہ آیت قرآن کریم میں اتری ہے نا، رب العزت اہل بیت کو پاک کرنا چاہتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں جس کا دل کرتا ہے مجھ سے مباہلہ کر لے، میں مباہلہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کہ یہ آیت نبی کی بیویوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ مباہلے کا مطلب کیا ہے؟ جو سچا ہے اللہ اس کو بچا لے، جھوٹے کو برباد کر۔ اور ہم بھی آج یہ چیلنج کرتے ہیں جس کا دل چاہے وہ ہم سے مباہلہ کر لے کہ یہ آیت اللہ نے قرآن میں نبی کی بیویوں کے بارے میں نازل کی۔ ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد سیدنا علی رضی اللہ عنہ، اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ، اپنے دونوں نوازوں سیدنا حسن و حسین رضی اللہ عنہما کو بھی چادر کے نیچے ڈال کر اللہ سے دعا کی، اور اللہ رب العزت نے وہ دعا قبول کی۔ وہ بھی اب اہل بیت کے فرد ہیں، اور اہل بیت کی محبت ایمان کا لازمی جز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں دعا کریں، اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا جب دیکھ رہی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان چاروں کو چادر کے نیچے کر کے دعا کر رہے ہیں ان کے لیے، تو ان کے ذہن میں سوال آ گیا، قرآن میں آیت تو ہمارے بارے میں نازل ہے۔ تو کہتی الست من اہلک، اے نبی، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے رسول، میں آپ کے اہل خانہ میں شامل نہیں ہوں؟ اہل بیت میں نہیں، اہل بیت چادر میں تو ان چاروں کو آپ نے لیا ہوا ہے، میں تو باہر ہوں، تو کیا میں اہل بیت نہیں؟ آپ نے بولا بلا کیوں نہیں، تم تو پہلے ہی اہل بیت ہو، تم میری گھر والی ہو، تمہیں قرآن نے اہل بیت کہا ہے۔ آپ نے فرمایا چلو تم بھی آ جاؤ۔ چادر کے نیچے ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو بھی، آپ جو کہتے ہیں نا چادر کے نیچے والے پاک ہیں، تو ام سلمہ بھی تو چادر کے نیچے ہی ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، آپ کی بیوی ہیں، تو آپ کی بیویاں بھی آپ کے اہل بیت ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ رشتہ دار بھی آپ کے اہل بیت ہیں۔ ان کی شان اور مقام کے کیا کہنے، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو چادر کے نیچے کر کے اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، اے اللہ ان کو بھی پاک کر دیں۔ یقیناً وہ پاک ہیں، اس کا مطلب معصوم عن الخطا ہونا نہیں ہے، وہ انبیاء کا خاصہ ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو شان اور مقام دی ہے۔ دنیا میں اگر ان سے کوئی لغزش ہوئی بھی ہے تو اللہ رب العزت نے ان کو پاک کر دیا ہے، قیامت کے دن ان کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہو، بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، جو مہر ہماری اس تقریر پر بھی مہر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، یہ میرے جو 2 نواسے ہیں حسن و حسین رضی اللہ عنہما، یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار، جو نوجوان جوانی کی حالت میں دنیا سے جائیں گے، پھر جنت ان کا مقدر ہوگی، ان کے سردار ہیں حسن و حسین رضی اللہ عنہما۔ یہ تھوڑی سی سعادت ہے۔ اب جنت کے نوجوانوں کے سرداروں سے جو محبت نہ کرے، آپ کیا سمجھتے ہیں وہ جنت میں چلا جائے گا؟ جنت کے نوجوانوں کے سردار سے بغض لے کر بھلا جنت میں داخل ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ اکرام اور اہل بیت کی محبت پر زندہ رکھے، اور اسی پر ہمیں شہادت کی موت دے، اور اللہ رب العزت قیامت کے دن انہی برگزیدہ ہستیوں کے ساتھ ہمیں جنت میں جگہ نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔